عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو راہ حق دکھاتا ہے، اس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی واضح دلیلیں موجود ہیں۔ اس آیت کریمہ سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان یہ قابل برکت اور مبارک مہینہ ہے جس کی تعظیم کرنا ہم تمام کے اوپر ضروری ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مقدس کلام اتارا، اور روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سب سے پہلی وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو وہ ماہ رمضان تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار ثور میں موجود تھے اور پہلی وحی لے کر حضرت جبرائیل آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ تو آج آپ کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلت ذکر کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ لوگ بالکل اطمینان اور سکون سے سنیں، کیونکہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اپنے بندوں پر خاص طور پر نازل ہوا کرتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں حدیث نمبر 553 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں ایک دوسرے تک اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک کے درمیان ہونے والے گناہ کے لیے کفارہ ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یعنی 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں تو 5 نماز جو آپس میں ایک دوسرے تک، یعنی ظہر عصر تک کے درمیان، عصر مغرب تک کے درمیان، مغرب عشاء تک کے درمیان، عشاء فجر تک کے درمیان، اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک، اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے سال رمضان تک انسان یہ جو بیچ میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ اب اس آیت حدیث پاک سے یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ اگر انسان رمضان المبارک کو سمجھ لے صحیح طور پر اور انسان رمضان المبارک کی صحیح عزت کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور مستدرک للحاکم جلد 4 صفحہ نمبر 53 اور الترغیب والترہیب صحیح الاسناد کے ساتھ ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 1888 اور ابن حبان حدیث نمبر 2378، مجموع الزوائد جلد 10 صفحہ نمبر 166، ان تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر حاضر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر حاضر کرو، ہم نے ممبر حاضر کیا۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر چڑھ کر آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے آمین کہا۔ جب خطبہ سے فارغ ہوئے ممبر سے اترے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے پہلے آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل نے آ کر کہا کہ وہ شخص رحمت الہی سے دور ہوا جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا اور اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص رحمت سے دور ہوا جو آپ کا ذکر سن کر درود پاک نہ پڑھا۔ پھر میں نے کہا آمین۔
پھر میں نے تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا وہ شخص بھی رحمت سے دور ہوا جس نے اپنے ماں باپ یا کسی ایک کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور انہیں راضی کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا۔ پھر میں نے کہا آمین۔ اس حدیث پاک سے یہ بات تو تین طریقے کی بات ثابت ہو رہی ہے۔ ایک، رمضان کے مہینے میں اگر رمضان کا مہینہ آیا انسان بخشش نہیں کروا سکا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مغفرت، رحمت، نظر کرم تمام چیزوں سے وہ دور ہو گیا۔ تو انسان کے لیے کتنا بڑا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو بنایا ہے بخشش کا، کہ اگر انسان رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو وہ انسان بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش سے، مغفرت سے دور ہو گیا اور رسول پاک کے نظر کرم سے دور ہو گیا۔ تو لہٰذا رمضان کا مبارک مہینہ ہم تمام کے لیے اتنا قابل مبارک ہے کہ ہم تمام کو اس کی عزت کرنا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 1901 اور مسلم شریف حدیث نمبر 760 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کا روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ رمضان المبارک ہے۔ اور ایک حدیث میں بخاری شریف حدیث نمبر 1899 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1079، ترمذی شریف حدیث نمبر 682 میں حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا ہے، تو آپ کا بھی حق یہ بنتا ہے کہ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، ریاضت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں رمضان المبارک کے مہینے کو گزاریں، کیونکہ رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے جو انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک راز و نیاز کی بات ہوا کرتی ہے کہ اگر انسان رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو خدا کے لیے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہر لگا دیا کرتا ہے۔ اور مسند بزار صفحہ نمبر 25، ابن خزیمہ جلد 2 صفحہ نمبر 22 اور ابن حبان صفحہ نمبر 242 میں حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھنے کے بعد 5 وقتہ نماز پڑھوں، رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھنے کے بعد 5 وقتہ نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں، رمضان میں دن میں روزے رکھ کر رات میں عبادت میں گزاروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صدیقین اور شہداء میں شمار کیے جاؤ، تم صدیقین اور شہداء میں شمار کیے جاؤ۔ یعنی اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہو، زکوٰۃ ادا کر رہا ہو، رمضان کے روزے رکھ رہا ہو اور اس کے بعد وہ دن بھر گزار رہا ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ میرا غلام صدیقوں میں شمار کیا جائے گا، شہیدوں میں شمار کیا جائے گا، اور اس کا جب انتقال ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صدیقوں کے درجے میں شمار کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شعب الایمان حدیث نمبر 3627 اور الترغیب والترہیب حدیث نمبر 175 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کی بخشش ہوتی ہے، اس میں مانگنے والوں کو نامراد نہیں لوٹایا جاتا۔ اب ذرا بتائیے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر خدا سے مانگتا ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نامراد نہیں کرتا ہے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، جس بھی انداز سے مانگتا ہے، اللہ کے مقدس نبی کے مقدس صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو نامراد نہیں لوٹایا جاتا۔ اب ذرا رمضان المبارک میں
مانگنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی فرما برداری پہلے کریں، یعنی پہلے آپ نماز پڑھیں، پہلے آپ روزہ رکھیں، تراویح کی نماز پڑھیں۔ اگر بغیر تراویح کی نماز، بغیر روزہ، بغیر سحری، بغیر افطار، ان تمام کے بغیر آپ خدا سے مانگیں گے تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح عطا کرے گا؟ عطا تو کرنے والا ہے خدا، لیکن آپ کیسے خدا سے مانگ سکتے ہیں؟ کس منہ سے مانگ سکتے ہیں؟ ارے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ مانگنے کا طریقہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اس کے بعد جب مانگا کرتے تھے تو اپنی امت کی بخشش مانگا کرتے تھے۔ تو اگر آپ اپنے رسول پاک کے صحیح غلام ہیں، صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو سچے دل سے اپنا ماننے کے قابل بنانا چاہتے ہیں، تو خدا سے ایسا مانگو کہ خدا تمہیں عطا کر دے۔ اور خدا سے مانگنے کا طریقہ تو خود عمر نے بتایا ہے کہ دنیا میں اگر جی رہے ہو تو روزہ رکھو، رمضان المبارک کی عزت کرو، کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ نے کلام نازل کیا، رمضان المبارک میں اللہ نے اپنی وحی نازل کی، رمضان المبارک میں پروردگار عالم رحمت و مغفرت بخشش تمام کا پیمانہ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے۔ تو اب ذرا رمضان المبارک میں اگر تمام انسان اپنے آپ کو صحیح طریقے سے عزت کرنا شروع کر دے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام انسان کو بخشش بھی کر دیتا ہے اور ان تمام انسان کی امتیازی شان بھی بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قدرت میں، جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یقیناً روزے دار کی بو یعنی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبو مانے رکھتی ہے۔ اب ذرا بتائیے روزے دار کی عزت خدا کے نزدیک کیسی ہے، اور یہ عزت کس کی وجہ سے ملی؟ یہ رمضان المبارک کی وجہ سے ملی۔ تو آپ مسلمانوں رمضان المبارک میں اتنی عزت کرو کہ دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر کے عزت دار بن جائے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1896 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1152 میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، جسے ریان کہا جاتا ہے، اس سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پکارا جائے گا کہاں ہے روزے دار؟ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا، ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اب ذرا بتائیے جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ نے اس کے لیے خاص جنت میں دروازہ بنایا ہے، تو آپ جنت میں دروازہ روزے دار کے لیے بنایا ہے، تو رمضان المبارک اسی جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر مہینے قابل دید ہیں، لیکن یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ مہینہ ہے کہ اللہ کے مقدس بندے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ جب روزے دار کو اب ایک اور حدیث پاک میں ذہن میں آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ میں اس کی نیکی رجسٹر میں لکھ دوں، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ نہیں، روزے دار کو میں اپنے ہاتھ سے بدلہ دوں گا، کیونکہ روزے دار اور میرے درمیان راز و نیاز ہے۔ تو اب روزے دار کی اتنی بڑی فضیلت کہ پروردگار عالم خود اس کو بدلہ دیتا ہے۔ تو اب ہر ایک انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی صحیح عزت کرے، صحیح تعظیم کریں، برائیوں سے بچیں، فلموں سے بچیں، گانوں سے بچیں، ٹی ویوں سے بچیں اور ان تمام برائیوں سے بچیں، اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزاریں، کیونکہ اگر آپ مسجدوں میں اپنے وقت کو گزاریں گے اور اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو آپ سے گناہ بھی سرزد نہیں ہوں گے، آپ کے دل و دماغ میں تقوی حاصل ہوگا، اور جب آپ کا دل تقوی سے معمور ہو جائے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں تقوی ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے اب اس کے دل میں زندگی بھر تک کبھی گناہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اپنے آپ کو صحیح سچا، صحیح عاشق،
صحیح بندہ بننا چاہتے ہو تو اپنے دل میں ایسا تقوی پیدا کرو کہ اب انسان اس تقوی کے ذریعے دوسرے لوگ بھی متقی بن جائیں. لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو صحیح تقوی والا بنائے اور ہم تمام کو سچا پکا عاشق رسول بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.